وصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اور جیدہ لقب فاروق اعظم ہے. ہر بزم دے وچ ذیشان جین تے گھر قربان کیتے اس مرد دا نام عثمان تے اساں ہیں حقدار شریفاں دے صدیق دا بہوں احسان جڑا شان علی تو سڑدا اے ساری سمجھ دے وچ شیطان تے جڑا حق نہیں مندا ہے ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا. تے جڑا راج عمر دا منکر ہے او بشر ایمان تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے بات سچ زمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات مالک کائنات آج بھی خوبصورت محفل پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
محترم حافظ قاری محمد اسماعیل دامت برکاتہم العالیہ اور انہوں نے تمام صحباتگان دی، انہوں نے تمام خانوادے دی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات اج دی اس محفل پاک دی برکت نال انہاں دے گھراں نوں، انہاں دے بیڑاں نوں اللہ تعالی آباد و شاد فرماوے، اور تھانوں مینوں اللہ تعالی اس محفل پاک دیاں کامل برکتاں نصیب فرماوے اور کامل عظمتاں عطا فرماوے۔ اج سرکار دے ذکر دی محفل ہے تے گل بھی سرکار دی ہونی چاہیے۔ نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام ذات یہ سارے اتے خالق اور مالک دا بڑا کرم ہے، اور خالق کائنات دا احسان ہے کہ احسان رب ذوالجلال نے کلمہ سونے مصطفیٰ محمد عربی دا عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میں نے نظر آندا پیے چہرہ دیتے رونق کے خوشی دی آثار ہیں۔ آج اس مصروفیت دے دن دے اندر تساں حضور دے ذکر دی محفل چاہیو، یقیناً تھوڑا تعلق حضور دے نال قائم اور دائم ہے۔ کانوں دعوت ملی ہے سرکار دے ذکر دی، تساں کام کار نہیں ڈٹھے، اللہ دے رسول دے ذکر دے اندر آئے بیٹھے ہو، اور چہرے دے سینن کے نبی دے عاشق بیٹھے ہو، نبی دے نام تے ٹھرن والے بیٹھے ہو، نبی دے نام کو سن کے اپنے سینے چ ٹھنڈ پاؤن والے بیٹھے ہو، اور میرے محبوب علیہ السلام کے ذکر دی محفل تھانوں لطف اور لذت پہ آندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اساں کیوں ناز نہ کروں، اساں کیوں فخر نہ کروں، اساں کیوں اپنی قسمت تے مان نہ کروں۔ اللہ رب العزت ساری کائنات دا دولہا نبی، ساری کائنات دا سردار نبی، ساری کائنات دا غمخوار نبی، آمنہ دلال محبوب بے مثال 1,24,000 نبیوں دا امام نبی سانو عطا فرمائے۔ اللہ نے اس نبی دا امتی سانو بڑھا چھوڑا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان، مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال نے اتنا بلند فرمائے ساری کائنات کے جماعات اگر انہاں دا حسن ظاہر ہوئے تا نباتات کے اندر ہوئے، اور ساری کائنات کے نباتات دا حسن اگر ظاہر ہوئے تا حیوان کے اندر ہوئے، یعنی جاندار کے اندر ہوئے، حیوانات کے اندر ساری کائنات اگر خوبیاں کے حسن و کمال ملے، حضرت انسان میں ملے، اور حضرت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جیڑی شان نبیوں عطا فرمائیے وہ بڑی کمال والی ہے، اور پھر نبیوں کے جڑا کمال رسولوں کو ملے وہ بڑا کمال والا ہے، اور رسولوں کے اندر اولوالعزم رسول 4 رسولوں کو جڑا انعام و اکرام ملے وہ مقام والے، بطنہ 4 اولوالعزم رسولوں نے وچوں رب کائنات نے جڑا شان محمد عربی عطا فرمائے، گویا ساری کائنات کا حسن اگر جمع فرمائے، رب کائنات اولین و آخرین کا حسن محمد مصطفیٰ کی حقیقت کے اندر جمع فرمائے۔ سونے نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کے اندر رب کائنات نے سارے کائنات کے حسن کو جمع فرما چھوڑا۔ اگر صحیح نہ کہوں اس انہاں لفظوں کے اندر گل کروں کہ نبی دو عالم نور مجسم علیہ السلام دی شان وراول ورائے کہ اس کائنات اندر جتنیاں شاناں ہیں یہ میرے محبوب دی شاناں ہیں، میرے محبوب دا مقام ہے، میرے محبوب دی وجہ دے نال اس کائنات کو عزت ملیے، اس کائنات کو شان ملے، تو بالکل یہ بے جا نہ ہوتی۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے ساری کائنات دے کوئی حیوان انسان نہیں بڑھ سکتا، جتنی کوشش کرے کوئی حیوان انسان نہیں بڑھ سکتا، اسی طریقے نال انسان جتنے عبادت کرے ریاستہ کرے نبوت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے نال جس طرح حیوان انسان نہیں بن سکتا، کوئی انسان عبادت کر کے ریاست کر کے سجدے کر کے محنت کر کے نبوت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے نال رب ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبران اعظام کو جتنیاں شاناں عطا فرمائی ہیں کہ ساری شاناں ایک پاسے حقیقت محمدی دی شان ہے ایک پاسے، رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر اگر محمد بنائے تو وہی ذات واحد کو بنائے۔ یہ سمجھ آنی پہ سبحان اللہ بول گیا، جنہاں دو پہ بیندی ہے بالکل چپ بیٹھ رہا ہو، جیڑی جنہوں سمجھ پہ آنی اچھی بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں
سارے نبیاں دے معجزے، سارے نبیاں دے کمالات جمع ہو کے بھی میرے مصطفیٰ دی مصطفی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سارے نبی نو او شانہ تے مقام عطا فرمائے، او مرتبہ عطا فرمائے، بلکہ علماء نے لکھے فرمیندن کہ جتھاں انبیاء کرام علیہ السلام دے معجزات، کمالات، صفات انہاں دی انتہا ہوندی ہے، حقیقت محمدی دی اتھوں آواز سے ابتدا ہوندی ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت فرمائیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے جے کو لطف بھی آندہ ہے، جے کو مذہب بھی آندہ ہے، میرے نال مل کے پڑھ سوتے ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنے موضوع کو گا گھر کے چل سا اور رسول سے آواز ہماری چاہیے ہون تک سنو۔ جناب ثنا خان رسول بھائی حافظ محمد عرفان چھینا صاحب سنیں دے رہے تُساں چپ کر کے پڑھ دے رہے ہو، لیکن ہون میرے نال میں بھی پڑھ سا تے تُساں بھی پڑھنے تاکہ سارا نبی دی غلامی، نبی دی ثنا خانی دا شرف حاصل ہونے۔ سب سے سب سے لا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمائیں میرے نبی دا مقام کیا ہے، میرے نبی دا شان کیا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، او بھی شانہ والے، او بھی مقام والے، مگر جیڑی ودوہا دے مکھڑے نو شان ملے، واللیل دیاں زلفاں نو شان ملے، مازاب دے کجلے نو شان ملے، علم نشرہ دے سینے کو شان ملے، ید اللہ دے حتہ نو شان ملے۔ او غرا والورائے کہ ملک کو انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سب سے اور کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ ہر دور کے اندر نبی آندے رہے، نبی بدلتے رہے، ہر دور کے اندر ایک زمانے کے اندر ایک بستی کے اندر ایک نبی، دوسری بستی دوسرا نبی، دوسرے شہر دوسرا نبی۔ انبیاء کرام علیہ السلام آندے رہے، آدم علیہ السلام کو گھن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کو بیش پیغمبران اعظام تشریف گھننا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں دیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ شان عطا فرمائے، حضور نے مقام عطا فرمائے۔ پہلے کئی نبی ہوندے ہیں، ہر نبی اپنے علاقے جو نبوت دا ڈنکا وجہندہ آئی اور اپنے نبوت دا پیغام لوگوں کو پہچاندہ پہنچاندہ آئی۔ کئی نبی ہوندے ہیں، لیکن جنہ سونا آئے نا بات اللہ رب العزت نے فرمائے ہون میرا سونا مصطفیٰ سورج بن کے آ چکے، ہون باقی کسے نبی دی ضرورت نہیں۔ میرا محبوب ساری کائنات کا مکمل پیغام کر کے، مکمل ہدایت کر کے، مکمل سنان رب دی کر کے آئے۔ کیڑا میرے مصطفیٰ نے لگدا ویسی، میرے مصطفیٰ دا دامن تھمیدا ویسی، میں رب کو اپنی معرفت بھی عطا فرمیدا ویسا، اپنی قرب دا مقام بھی عطا فرمیدا ویسا۔ تاجدار ختم نبوت، ہتھاں بلند کر کے ختم نبوت کا نعرہ لاؤ۔ تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی
بدلی سے نبی پاک علیہ السلام نے غلام و شمع رسالت پروانوں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو لوگ کے بندے سوال کیتے ہیں اے نسو کیا اس کائنات دے اندر دوجا محمد آ سکتے دوجا محمد آ سکتا یا نہیں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چاہ کے لکھے آپ نے فرمائے اس کائنات دے اندر محمد ہکا ذات تی خدا ہکوئے تی مصطفیٰ بھی ہکوئے اس کائنات اندر محمد روجہ نہیں آ سکتا محمد روجہ نہیں آ سکتا آپ نے اس دی دلیل لکھی ہے آپ نے فرمائے اس واسطے محمد روجہ نہیں آ سکتا محمد دی شان خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ خاتم النبیین بن گیا ہے اگر جڑا دوجا محمد ہوئے او میں دسو کیا خاتم النبیین ہو سی یا نہ ہو سی کیونکہ اگر جناب والا او خاتم النبیین ہوئے جڑا دوجا آمن والا ہے ان ہو نہیں سکتا خاتم النبیین تو نہیں ہو سکتے ایک کوئی خاتم النبیین ہو سی اس واسطے او جناب دوجا جڑا ہو سی او خاتم النبیین نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اگر آسی او خاتم النبیین نہ ہو سی اور جڑا خاتم النبیین نہ ہوئے او محمد نہیں ہو سکتا جڑا خاتم النبیین نہ ہوئے او محمد ہو سکتا نہیں اس واسطے اعلی حضرت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد نبی پاک دی کائنات دے اندر کوئی نہیں آ سکتا نبی پاک علیہ السلام دے بعد بیا اور کوئی محمد نہیں آ سکتا رب کائنات نے خالق کائنات نے جس سانچے جس انداز دے اندر محمد کریم نو بنائے نہ آئے نہ آ سکتے نہ قیامت تک آسی محمد ہکا ذات ہے انہوں رب کائنات نے بنائے بناوٹ کے بعد وہ سانچے ہی کروڑ دیتے جس سانچے محمد مصطفیٰ نو ڈھالا گیا وہ سانچے ہی رب ذوالجلال نے کروڑ دیتے جس سانچے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان بن ثابت آدم کہ اے سونے محبوب ہم اللہ شان عطا فرمائیے کہ تھوڑی حسین و جمیل میری آنکھ ڈٹھا کوئی نہیں بس تھوڑی حسین و جمیل کسے ماں نے جمعی کوئی نہیں یا رسول اللہ تھوڑ رب ایمیں بڑھائے رب کائنات کچھ کچھ کے بڑھندہ گئے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ فرمائن کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد قیامت آ سکتی ہے دوسرا محمد نہیں آ سکتا دوسرا محمد نہیں آ سکتا اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شان مقام کہ حضور آخری نبی بن گیا ہے اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ فرمائیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد کسے دور دے اندر نہ زمینہ دے اندر نہ آسمانہ دے اندر نہ فرشتہ دے اندر نہ انسانہ دے اندر نہ جنہ دے اندر نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی آسی نہ کوئی نبی پیدا ہوئے نہ کوئی پیدا ہو سی محمد مصطفیٰ آئے نبوت دروازہ بند فرمایا نے اور خاتم النبیین کا تاج رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ دے سر انور دے سجا چھوڑا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اعلی حضرت فرمائیں کہ حضور اکرم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت آ سکتی ہے پر نبی نہیں آ سکتا اور حضور علیہ السلام نو آخری نبی مننا تو جو ہے نا
توجہ اچھی بولو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے آخری نبی مننا یہ انتہائی ضروری ہے. فرمائیں کہ جی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ضروری ہے. اسی طریقے کے نال نبی محمد مصطفیٰ نو آخری نبی مننا بھی ضروری ہے. آخری مننا بھی ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ختم نبوت دے بڑیاں دلیلاں رہتی ہیں. میں گل کیوں پیا کرینا اس واسطے کہ اس دور وچ قادیانی مرزائی نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا انکار کرتے ہیں. مختلف علاقوں دے وچ ڈیرے بنا کے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے مسجداں بنا کے اذاناں بھی دین اور اسلام والا لبادہ اوڑھن. لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان غالب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 14 صدیاں تو جڑا خاتم النبیین دا معنی ہے جڑا نامن نے فرمایا اوندا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. خاتم النبیین دی آیت پڑھا جا سبحان اللہ کی بولو قرآن پڑھتا سبحان اللہ اور اونچے نال پڑھو اپنی نسل نو ختم نبوت دا پیغام دو. رب کائنات فرمانے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء علیم. خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فرمایا تھوڑے مردوں دے وچوں کسے مرد باپ نہیں. فرمایا تھوڑے مردوں دے وچوں کسے مرد باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول وخاتم النبیین تے ختم نبوت دا تاج پا کے آئے. ختم نبوت دا تاج پا کے آئے. حضور دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد فرماتے کہ خاتم النبیین دا معنی جڑا جناب صحابہ کرام نے کیتے جڑا تابعین نے کیتے جڑا نبی دی آل نے کیتے جڑا محدثین نے کیتے جڑا فقہاء نظام نے کیتے جڑا 14 صدیاں تو متفق کا معنی بھی آ گئے. وہ معنی ہے خیر الانبیاء. پریشان نہ تھی وہ اتنا روحانی لنگر پہ چل دے تے جسمانی لنگر دا انتظام بھی موجود ہے. جڑا تھکا بیٹھا سبحان اللہ اچھی بولے سارے تھکے بیٹھے سبحان اللہ آنی تھی آواز. جڑے جاگ دے بیٹھے ہوشیار بیٹھے ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دا غلاموں حضور علیہ السلام دے بعد نہ کوئی دوسرا محمد آ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے. اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کے آخری نبی بن کے آخری رسول بن کے تے اولین و آخرین کے سردار بن کے آئے. اور تیرے میرے نبی نو اللہ بڑی شان عطا فرمائے. اس واسطے جتھاں بھی قادیانی لبھے اس دا بائیکاٹ کرو اور انہوں آکھو کہ میرا ایمان آ گئے کہ تم کافر نہیں سب تو بڑا کافر ہے بدترین کافر ہے بدترین کافر ہے. قادیانی دے نال باونا اٹھنا کھاونا پیونا ہی جائز نہیں جڑا نبی نو آخری نبی نے 1,40,000 کم و بیش پیغمبران اوزان میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے تے ایک کمینے یہ بدبخت کہ حضور دے بعد کوئی نبی منن سانوں کی نہیں گوارا ہو سکتے. میرے نبی دی شان کہے ہے اللہ نے پہلے نبیوں بھی معجزے دیتے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے. معجزہ یہ ہوں گے کہ جو انسانی
اور فرق یہ ہے کہ انسان جڑا اسباب عادیہ نال کام کر سکتا ہے اور وہ نبی بغیر اسباب دے کام کر سکتا ہے وہ ہوندے معجزہ پتھر جو پانی کڈھنا یہ موسیٰ دا معجزہ ہے یہ اسباب عادیہ ہونے تو پتھر جو پانی نکل سکتے زمین آپ عصا مرے دہن پانی نکلتا ہے اسباب عادیہ ہونے کہ جناب زمین کو کھودا بنے ایک حصہ آنے پانی نکل آنے لیکن مصطفیٰ او ہے اسباب عادیہ نامی ہونے میرا مصطفیٰ اگلے جو پانی دے چشمے جاری کرا سکتا ہے بولو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہاں تک سب اتھائی تو کو سبق بھول گئے تو سب باہر وقت کیا سبق پہنچے سو دو گا اپنے گھر آنے کیا سبق دے سو کہ حضور دی ختم نبوت دی گل سن کے آئے ہیں اپنے بچہ نو سمجھاؤ کہ حضور دے بعد کوئی نبی آ سکتا تاجدار ختم نبوت ہاتھ اونچا چاہو ہونا کو کڑکا کپڑے نو تھا تمہارے ہاتھ نہیں تھکنے اللہ کرے کڑکا خیر دیا چاہو فصلہ خیر دیا چاہو کہ جتنا فضل ہے رب دا فضل ہے کہ تیری میری طاقت نہیں میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ وہ موجزے عطا فرمائیں اسباب عادیہ کوئی نہیں اسباب عادیہ نہ ہونے کے باوجود یعنی عادت کے مطابق وہ کم نہ بھی ہوتا ہوئے میرے محبوب نے اللہ وہ موجزے بڑھائیں اسباب عادیہ کوئی نہیں 1,40,000 پیغمبران دے موجزے بھی حقیقت محمدیہ دے اندر جمع فرما چھوڑیں اور رب کائنات نے ایسے موجزے عطا فرمائیں عقل اچھی نہیں آندے تے عادت اچھی نہیں اللہ نے وہ موجزے عطا فرمائیں اللہ نے وہ حضور کو موجزے عطا فرمائیں حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ لوہے کو نہ پہنا کہ لوہا موم تھی دائی اگر اٹھا بنے یہ بہت بڑا موجزہ ہے ہاتھ لوہا موم تھیونا یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ جناب فوری طور سے بغیر آگ دے موجزہ حضرت داؤد علیہ السلام تلوار پڑھیں دہن اور جناب تلوار کو چلیں دہن سب تو پہلے دن تلوار بنائیے جہاد دا حالہ تیار کیتے حضرت داؤد علیہ السلام لیکن نبی دے غلاموں انبیاء کو منن والے ہو آج تو سن تلوار چھوڑ دیتی ہے تلوار کا استعمال کرنا چھوڑ دیتے اسے واسطے کشمیر بھی لٹ گئی ہے اسے واسطے فلسطین بھی لٹ گئی ہے فلسطین دوتے ظالم بمباری نہ کریں ہاں آج اگر تھوڑے گھر کے اندر تسبیح لٹ گئی ہوئے گا اس تسبیح دے نال میرے مصطفیٰ دی سنت کے عمل کریں دے ہوئے تلواروں کے نیزے بھی موجود ہوئے میرے محبوب علیہ السلام دے حجر انور دے اندر صرف جناب مسلح نہیں لٹکائے ہوندہ میرے محبوب دے حجر انور دے اندر تلوارہ لٹکے ہوندیاں نیزے لٹکے ہوندیاں میرے محبوب نبی الملاحمن و جنگہ والے نبیین بدر بھی لڑکے دکھائیے احد بھی لڑکے دکھائیے خندق بھی لڑکے دکھائیے 27 غزوات میرے محبوب شامل ہوئے ایک حج میرے محبوب کیتے آج لوگوں حج یاد ہے عمرہ یاد ہے لیکن جہاد کو فساد آتے جب تک تو سن تلوار نہ چیسو خود عزت نہیں خود وقار نہیں آج ایٹم بم بھی موجود ہے آج عبدالی بھی موجود ہے آج غوری بھی موجود ہے میں آکھا اے تو سا اپنی دھی دی شادی تے پٹاخے بجا رہے اے جناب شادیاں تے بجا رہے پٹاخے ایٹم بم کس وقت رکھے جیڑا ایٹم بم نبی دے غلامہ کی مدد جنا چل سکے اس ایٹم بم کا کیا کرنا اور جڑے جناب اصلے جڑے ٹینک ابابیل غوری خالد ٹینک کوئی نہ دے ناوی انہاں شیروں دے نا تے نہ رکھنے اگر انہاں کو بن کے کھڑا ہوئے آج وقت حضور دی امت نبی پاک دی تلوار اٹھاوے اور فلسطین دے اندر جا کے جہاد کرے حکومت وقت سب اجازت دے بارڈر کھولے محمد عربی دے غلام تحریک لبیک والے آج بغیر سازو سامان دے جنگت بنے واسطے تیار ہیں کیونکہ نبی دے غلام جنہاں بدر اچ گئے ہن تیاری کر کے کوئی نہ گئے کچھ تلوارہ ہن تے کچھ گھوڑے ہن تے ٹول پہ ہن انہوں
مسئلے تے زور دے مان نہیں انہاں کہ نہ تیگو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر نہ تیگو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر ہمیں بھروسہ ہے تو بس اس کالی کملی والے پر آج اگر صرف ٹور پو لیکن اساں تو سانتا بائی کارڈ بھی نہ کر سکے اساں تو سان بوتل ہی نہ چھوڑ سکے اساں تو سان انہاں دی جناب ٹوتھ برش نہ چھوڑ سکے سارا تینوں تو بغیر گزارا نہیں اساں کیڑا منہ دکھے سوں محمد عربی دی بارگاہ دے اندر کہ فلسطین والے آدے پین یا رسول اللہ انہاں دی شفاعت نہ کرائے کہ شفاعت دے قابل کوئی نہیں کہ سانو کشتا دے دے رہن سارے بچوں دے ٹوٹے ٹوٹے تھی دے رہن لیکن انہاں سارے حق کی آواز بلند نہیں کی دی یا رسول اللہ دی شفاعت نہ کرائے اگر قیامت والے دن حضور شفاعت نہ کی تو بن سی کیا کرے میں آج 57 اسلامی ملک آدھے اساں آزاد ہیں 57 اسلامی ملک غلام ہیں اگر آزاد ہیں تو فلسطین والے آزاد ہیں کیونکہ کفر دی غلامی تو آزاد ہے بولے نہ بولے تیری اپنی مرضی وہ کفر دی غلامی تو آزاد ہے تے توں تے میں غلامی قید ہیں ایک عاشق ہے وہ 313 تھے تو لرز تھا زمانہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی تے کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑی گل کیتی ہے او اسلام نو جناب مسلماناں نو جھوڑن واسطے کہ اج جڑی بغیرتیاں دے وچ مسلمان پے گئے نا اج جڑی فحاشی غریانے دے اندر پے گئے اج مسلمان دی دھی ٹک ٹاک تے نچدی کھڑی ہے اج مسلمان دی دھی واٹس ایپ دے نچدی کھڑی ہے اج مسلمان دی دھی اپنی پردہ تے عزت تے تار تار کر چھوڑی ہے اے مسلمانوں اج بھی اگر اپنا ایمان بدر والے صحابہ ورگا بنو اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دنیا دے اندر رب ذوالجلال اسلام دا پرچم بلند فرما رہے سی تھوڑی ہیبت تے تھوڑی طاقت پوری دنیا دے تے ہو سی آپ کیا فرمائیں آپ فرمائیں فضائے بدر پیدا کرے فضائے بدر پیدا کرے فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کرے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اوے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اج توں تے میں دنیا کو جناب والا بڑی اہمیت دیتی پے ہیں اج سادیاں اساں بچ گئے ہیں شکر ہے اساں بچ گئے ہیں او فلسطین ہے جے تے حملے پے تھے نے تینوں پتہ نہیں فلسطین دے نال مسلماناں دا رشتہ کیا ہے فلسطین مسجد اقصی ہے جتھوں تیرے تے میرے پیارے آقا دے معراج دا آغاز تھی نے او مسجد اقصی ہے انہاں مسجد اقصی دی حفاظت کرنے والے حماس دے مجاہداں نوں میرا سلام ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں اپنے جاناں ہتھیلیاں تے رکھیاں ہوئی ہیں اپنے بچے قربان کیتے نے اپنا مال قربان کیتا نے لیکن نبی دے دین دے نال عبادت کیتی نے اللہ دی عزت دی قسم ہے فرشتے انہاں دی مدد وچ آندے پین اللہ دی عزت دی قسم ہے فلسطین ہمیشہ زندہ رہسی قیامت تک زندہ رہسی فلسطین اج بھی آزاد ہے قیامت والے دن بھی آزاد ہوسی کیونکہ انہاں دی فکر آزاد ہے انہاں دی سوچ آزاد ہے وہ غلامی جمع نہیں لیکن چلنا پوندے کیڑا چل پوے اللہ فرشتے بھیج کے مدد عطا فرمائندے بدر والے دن کیا ہویا آئی نبی پاک جڑا ٹرے میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کی دیے ہاتھ چاہ کے اللہ نے دعا قبول فرمائی 5000 نشان والے فرشتے
گئے نبی پاک دی جناب والا حفاظت کرنے واسطے میرے مصطفیٰ دے غلام میں ہاتھ چیندے ہیں ہاتھ چاواں دی دیر ہوندی ہے کافر دی گردن لہ ویندی ہے وہ کافر مویا پیا ہوندا ہے نبی دے غلام پچھوں دوڑ کے حملہ کرنا چاہندے ہیں دے دن جناب وہ اقدم حیزوم دی آوازاں بھی آندیاں تے گھوڑے دی ٹاپ دی آواز بھی آندی ہے لیکن بندہ نظر نہیں آندا او صحابی جس وقت انہیں تلوار کھلے دے وہ تلوار ہالے چائی کھڑا ہوندے کافر دی گردن دے کٹن دی آواز آندی ہے صحابی دے دے زمین تے کافر ٹھپیے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ دوڑ کے آندا ہے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے تلواراں چائی کھڑے ہوندے ہیں تے گردناں پہلے کافراں دی لتھیاں پی ہوندیاں وجہ کیا ہے میرے محبوب فرمائے تھانوں پتہ نہیں اے جبرائیل ہے جڑا اپنے گھوڑے حضور نوں بھڑیندا پیا ہے بدھیندا پیا ہے تے کافراں دی گردناں کٹ کٹ کے مسلماناں دی مدد پیا فرمیندا ہے اچھی بولو او سن تو نہ بنو سنت تو سننی بنو آج جاگو آج تیرے عقیدت حملے آج صحابہ دی عزت حملے آج اہل بیت دی عزت حملے آج قرآن دی عزت حملے اگر تیری عزت پہ کوئی حملہ کرے اتھا تو بولتا بھی ہے احتجاج بھی کرینا ہے آواز بھی بلند کرینا ہے یہاں صحابہ دی عزت پہ کوئی حملہ کرے اندر کیوں والا بنا ہے صحابہ اسلام والے ہیں بلند مقام والے ہیں بلند مرتبے والے ہیں جنہاں کو تاج رضا عطا رب ذوالجلال رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حضور دے غلاموں حضور دی اہل بیت نالی پیار جڑا حضور دی آل دا بغض رکھدا ہے وہ بھی جہنمی ہے جڑا صحابہ دا بغض ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا وہ جو ہے راز سی کہ اونچی بولو سبحان اللہ حضور دے غلاموں بدر وچ فرشتے آ گئے بدر وچ فرشتے آ گئے فرشتاں پاسا پلٹ دیتا کھجور دی کھجی چاہ کے جو صحابہ پہنچ گئے کھجیاں نالی جنگ لڑی دی لیکن انہاں دا ایمان آئی نہ تیغو تیر پر تکیا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر ہمیں بھروسہ ہے تو بس اس کالی کملی والے اور وقت جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ جت گئے نا کہ میرے محبوب نے نماز پڑھی 313 صحابہ میرے محبوب کے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ تو صحیح پڑھ دے ہوں دے ہو جڑا پڑھ دے نماز اچھی بولے سبحان اللہ جینا بننا رمضان شریف تک آئی او چپ رہے تے جڑا ہون بھی جاری ہو ساری رکھی ہوئے او سبحان اللہ بولے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نبی پاک علیہ السلام نے غلامہ نماز پڑھی کرو سرکار نماز پڑھیں دے میں اپنے غلامہ نو سرکار امامت پہ کریں گے سرکار امامت پہ کریں گے آج جڑے صحابہ دے بھونک دینا صحابہ دے گلن کریں گے میں آدھا دس اس بدر والے دن کہیں نبی پاک دی نصرت کی کیڑا نبی پاک نہ ٹوڑا آئی کیڑا نبی پاک دی نال کھڑے ہوئے جانا دی پرواہ نہیں کی تھی مال دی پرواہ نہیں کی تھی انہاں کے محمد ہیں متائے عالم و ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے پیوانا لڑائی کی تھی پیراوانا لڑائی کی تھی یہ مکہ چوئے ہن اونا دے جان دے دشمن کوئی نہیں اونا دے جان دے چوٹے ہن لیکن انہاں کے سادہ ہوئے ہے یہ مصطفیٰ نے وفا کی تھی یہ مصطفیٰ نے وفا نہیں کی تھی سادہ کچھ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے محبوب علیہ السلام نماز پڑھنے پہن کہ نماز صحابہ 350 صحابہ ہے نماز حضور دے پچھو نماز پہ پڑھ دے
تے سرکار علیہ السلام نماز پڑھائیے تے صحابہ حضور کو کون کہ یا رسول اللہ اے دسو مسکران دے کیوں آوے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ یہ مولویاں دا فتوی ہے کہ جناب اگر نماز اندر حضور دا خیال آ گیا تو نماز توڑ دی نماز اندر حضور دا خیال نہیں ہونے دیتا انہاں تو بڑی بیعت بھی کی ہے اور ایسے واسطے ساری انہاں نال نہیں بن دی اے مسئلہ نہیں کہ انگوٹھے نہیں چوم دے اس واسطے او انہاں دی اپنی قسمت اے مسئلہ نہیں کہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے اے انہاں دی اپنی قسمت اے مسئلہ نہیں کہ اولیاء دا ذکر نہیں کرتے اے انہاں دی اپنی قسمت سارا رولا انہاں نال ہے کہ انہاں اللہ دے نبی دے بارے ایسی بیعتیاں تے گستاخیاں کی دی کہ سارا ایمان ساری غیرت کے بارے نہیں کرندی کہ اساں کو انہاں کو سینے نال لاؤں یا انہاں دے نال کھڑوں اس واسطے کہ نبی دا گستاخ سارا ہو سکدا نہیں نہ وہ خدا نو پسند ہے نہ مصطفیٰ نو پسند ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری انہیں اتنا لکھے بدبختاں کہ معاذ اللہ اپنے گدھاں دا خیال آونا اے بہتر ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشہ دے کتابیں لکھا بھی ہے گائے اور گدھے دے خیال نال نماز ہوئے بھی ہے لیکن نبی دے خیال نال نماز نہیں ہوتی میں پوچھنا چاہنا انہاں ظالماں کولوں دسو کہ نبی دے صحابہ نماز پیچھے کڑے پڑھ دین نہ صحابہ پیچھے کڑے حضور اگے موجود ہیں دسو انہیں کو کیے پتہ لگا کہ سرکار مسکران دے کھڑے میں کو کیوں پتہ لگا کہ سرکار مسکرائیں سرکار مسکران دے پہن فضاحکم حضور مسکران دے کھڑے تو صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ یہ دسو مسکرائے کیوں نہیں ہوئے تو میں دسا چاہتا میں تھوڑا ذوق نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ محبوب علیہ السلام دے صحابہ پوچھنا ہے کریں یا رسول اللہ کیوں مسکرائے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فقہا فرمائیں کہ جنا سرکار دے مسکراون دی گل آوے نا سبحان اللہ تو جتنا منہ جاوے نا مسکرایا کر سبحان اللہ جنا سرکار دے مسکراون دی گل آوے تو مسکرایا کر کیونکہ یہ ادا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ہاں مسکراؤ ذرا تھوڑے جائے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہن جبرائیل آئے اتھاؤں گزرے تو ہن بات واپس آئے میں کہ جبرائیل واپس کیوں آئے یا رسول اللہ رب بھیجے فرمایا ونیو میرے مصطفیٰ کو لوں اجازت گھن کے آؤ اجازت بھی گھن کے آئیو یا نہیں ہے فرمایا ونیو نبی پاک علیہ السلام کو اجازت گھن کے آؤ جبرائیل جلے گزرن لگے جبرائیل عرض کرن یا رسول اللہ اتھانے کینے ہزارہ دا پاسا پترایا سے یا رسول اللہ کینے ابو جہل عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ کو اساں واصل جہنم کیتے یا رسول اللہ اے دسو ہن راضی ہو قربان تھی وہاں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنا جبرائیل آ کے آ کہنا یا رسول اللہ ہن راضی ہو سبحان اللہ میں مسکرا پیا اور رب دا شکر ادا کیا حضور علیہ السلام دے غلاموں حضرت داؤد علیہ السلام نے جی تو گل شروع کی تھی توجہ ہے نا سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ داؤد علیہ السلام تلوار بنائی تھی آج مسلمانوں تلوار ختم کر دیتی ہے تلوار رکھ دیتی نے لیکن نبی دے غلام قیامت تک ایسے راسن جڑے جہاد کریں دے راسن تے جہاد کی آواز ہی بلند کریں دے راسن اور اللہ تعالیٰ یہ ہر کہنوں توفیق نہیں عطا فرمائندا کہ اپنے غلاموں عطا فرمائندا کہ وہ اسلام دے قائم راسن نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میں ذکر کیتے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو جڑے معجزے عطا فرمائن وہ عادت دے تابع نہیں اسباب عادیہ نہ بھی ہوئیں اللہ نے سنے محبوب نے ایسے معجزے عطا فرمائن محض کیتے کہ پتھرے تو پانی نکلنا زمین تے ڈنڈا مار کے پانی نکلنا یہ اسباب عادیہ دے وچن لیکن اے بھی معجزہ ہے نبی دا ہتھے تو پانی نکلنا اے میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام آپ لوہے کو موم کریں ہن لوہے کو موم کرنا اے عام عمومی گل ہے لیکن میرے محبوب دا معجزہ یہ ہے کہ جناب والا اوتے مقام دے ہوتے ایک ایسا غار آئی
علیہ السلام نے غلام حضور دے بڑے معجزے میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت نال پیار کرو ختم نبوت دا ڈنکا ہر جگہ تے بجاؤ اور بابا جی خادم حسین رضوی تیری قبر کو لکھاں سلام کہتے ہیں اس دور سن حضور دی ختم نبوت دا معنی سمجھائے تے میں کو لگتا ہے کہ تساں بابے خادم حسین رضوی کو سنا کوئی نہیں سنا کرو آج اس پرفیکٹ دور دے اندر جے میرے سرکار دی محبت نہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی کو سنے انشاءاللہ اس دا سینہ مصطفیٰ دی محبت نال سرشار تھی سبحان اور اس دور دے اندر عقیدہ تے بھی حملے ہوندے پے مرزے جہلمی جائے لوگ وہ آ کے اولیاء دوتے اور اہل سنت دوتے مسلمانہ دوتے جناب فتوے بازی بیٹھے کریں انہاں تا رد تاں ہی ہو سکتا ہے جنہاں تساں اپنے علماء نے سن سو علماء نے ہر گل کا جواب دیتے اس واسطے اپنے علماء کو سنا کرو علماء دے نال محبت کی کرو تو میں اپنی گفتگو کو ختم کیا کرنا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین دا تاج پوا کے بھیجا ہے 4 صفتاں رب اپنی بھی بنائیں رب اللہ تعالی 4 صفتاں دا مالک و خالق ہے 4 صفتاں ہیں فرمایا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے یہ رب دیاں صفتاں ہیں اور ہمیشہ تو ہیں اور ہمیشہ راسن رب دیاں صفات ہمیشہ ہیں ہمیشہ راسن لیکن یہ صفتاں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب میں بھی عطا فرمائی سبحان اللہ محبوب اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرو کامل پیار کرو اللہ تبارک و تعالی سانو غزہ دے مسلمانوں دے نال محبت و ہمدردی توفیق عطا فرماوے بھائی نصر اللہ صاحب غزہ دے مسلمانوں واسطے کچھ فنڈ دیونا چاہنے پہلے بھی پچھلے دیہاڑا